السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن مومن اور حاضر ہوا ہوں آج پروگرام ادب ادیب کی ایک نئی قسط اور نئے مہمان کے ساتھ۔ ادب ادیب میں آپ ادب سے وابستہ شخصیات سے ملتے ہیں، ان کا ادب، ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق جو یہاں گفتگو ہوتی ہے وہ آپ سماعت کرتے ہیں۔ آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کا تعلق ایک ادبی خانوادے سے ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام، یعنی یوں کہیے کہ ابتدائی برسوں ہی سے شاعری کو دیکھا اور شاعری پڑھی اور پھر بہت کم عمری ہی سے یہ شعر کہہ رہی ہیں۔ کراچی کا جو ادبی منظرنامہ ہے اس میں جو شاعرات ہیں ان میں ان کا جو نام بہت ہی نمایاں اور اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا ایک شعری مجموعہ غزلیات اور نظموں پر مشتمل شائع ہو چکا ہے اور ایک نعتیہ مجموعہ ان کا منظر عام پر آ چکا ہے۔ میری مراد ہیں محترمہ سحر علی صاحبہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ۔ گفتگو کا آغاز آپ کے بچپن سے کرتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا، بچپن میں کیا مشاغل تھے؟ اور بچیوں کی طرح جس طرح بچپن سب کا بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، ویسے میرا بھی تھا۔ گھر میں سب سے بڑی تھی، باقی سب بہن بھائی چھوٹے تھے، تو اسکول کے زمانے سے ہی رغبت ہوئی کہ کتاب پڑھی جائے، کیونکہ گھر میں کافی کتابیں تھیں۔ والد صاحب شعر کہتے تھے، وہ سب آپ سب جانتے ہیں انہیں۔ بالکل۔ اور اس طرح میں نے اسی زمانے میں کلاس 7 یا 8 کی بات کر رہی ہوں میں، جب میں نے بہت معیاری ادبی کتابیں پڑھی اور اس طرح یہ سلسلہ پڑھنے سے پھر لکھنے کی طرف آ گیا اور پھر میں نے شعر کہے۔ تو شعر تو کہہ دیے لیکن والد صاحب کو دکھانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بہت بڑے شاعر تھے، لیکن کہیں سے انہیں خبر ملی گئی کہ ہم بھی کچھ شعر کہتے ہیں۔ تو ہر والد کی طرح انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرو، اس پہ دھیان دو، پڑھائی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، شاعری تو ہوتی رہے گی۔ صحیح۔ لیکن بہرحال شاعری جب آپ کے دل پہ دستک دیتی ہے تو پھر وہ دیتی رہتی ہے۔ جی۔ تو پھر یہ سلسلہ وہاں سے چل نکلا۔ واہ۔ تو شعر کہتے رہے، لیکن سنا نہیں پائے، ایسی کوئی نشست، ایسی کوئی ہمت ہم نہیں کر پائے۔ پھر لیکن یہ کہ اخبارات میں اور رسائل میں کوشش کرتی تھی کہ چیزیں میری چھپ جائیں۔ صحیح۔ یہ اخبارات اور رسائل میں جو چیزیں بھیجنے کا سلسلہ تھا، یہ کب کیسے شروع ہوا؟ بس ایسا ہوا کہ میں سوچی تھی میں سنا تو نہیں پاتی، تو میں کیا کروں کہ تو اس زمانے میں یہ اخبار جہاں اور یہ اخبارات وغیرہ آتے تھے، تو میں نے خود سے ہی بھیجا تھا، اتفاق سے وہ چھپ بھی گیا، تو اس خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ بالکل۔ تو میں نے کہا یہ اچھا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اپنی چیز کہہ سکتے ہیں اور پھر اسے چھپا بھی سکتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب شعر کہتے ہیں اور آپ نے بھی شاعری کی طرف رجوع کیا یا شاعری نے آپ کی طرف رجوع کیا، گھر میں کوئی اور بھی شعر کہتا ہے یا شاعری سے کوئی بھی نہیں، کسی کا شغف ہے؟ میرے سارے بہن بھائیوں میں کسی کو بھی اس طرح میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، مجھے ہی تھا شروع سے ہی، اور میں نے ہی جو تھوڑا بہت، والد صاحب کے مقابلے میں تو خیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال جتنا آپ مجھے جانتے ہیں۔ بالکل۔ یہ شاعری کا سلسلہ مطلب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب شاعر ہیں، دادا ہیں، یا یہ آپ کے اس میں جین میں چل رہا ہے، لیکن اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا، تو لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو کتابیں تھیں یا گھر میں نہیں تھی تو مجھے اسکول میں ایسے مواقع میسر آ گئے۔ آپ کے گھر میں بھی یقیناً کتابیں تھیں، آپ بھی تھیں اور آپ کے دیگر بھائی بہن بھی تھے، تو آپ ہی کیوں شاعری کی طرف آئیں، دیگر کیوں نہیں آ سکے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک رجحان کی بات ہوتی ہے، کسی کا رجحان کس طرف ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ کتابیں بہت اٹریکٹ کرتی رہی۔ میں نے والد صاحب میرے کہتے تھے تم کیا اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتی ہو، اس سے بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ابھی تمہیں جب تم خود پڑھ لو گی تو یہ چیزیں تمہیں سمجھ آئیں گی۔ صحیح۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ایسا نہیں کہ ہم، ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل پورا نہیں سمجھ پاتے ہو، لیکن کچھ چیزیں ہمیں ضرور ہمارے اندر آتی ہیں۔ بالکل۔ ہم پڑھتے رہے، اسکول میں ہم نے بہت حصہ لیا، وہاں کوئی بھی ادبی پروگرام ہوا اس میں ہم سب سے آگے ہوتے تھے۔ کالج میں بھی میرا یہی حال تھا۔ جی۔
تو پھر آہستہ آہستہ لوگ کہنے لگے بھائی یہ تو شاعرہ ہیں اور والد صاحب کا نام ضرور روشن کریں گی. صحیح. پھر بس ایک اور بات ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان لڑکا ہو تو بھی اور لڑکی ہو تو میرا خیال ہے اس کو اس بات کا زیادہ سامنا رہتا ہے کہ جب وہ شعر کی طرف آتا ہے, شاعری کی طرف آتا ہے, تو گھر والے اسے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ابھی شعر نہ کہے یا شاعری کی طرف نہ جائے. اور وہی بات جو آپ سے کہا گیا کہ پہلے تعلیم پر توجہ دو پھر شاعری کی طرف آنا یا شاعری ہوتی رہے گی. آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں اور اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک ناقدری کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ جب ہمیں اپنے طرف بہت بڑے بڑے شعراء کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بڑی قسمہ پرسی میں زندگی گزاری, جن کو زندگی میں ان کا حق نہیں ملا, جتنا وہ ڈیزرو کرتے تھے وہ سب کچھ انہیں نہیں ملا, تو بعض اوقات شاعر بڑا مایوس ہو جاتا ہے اپنے معاشرے کے اس رویے سے. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا جو بچہ ہے وہ بھی اس کے راستے پہ چلے, کیونکہ شاعر ہوتا حساس ہے. بالکل. تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کو اس طرف جانا چاہیے جہاں زندگی کی کامیابیاں ہیں. صحیح. جہاں اسے کچھ مل سکتا ہو معاشرے سے. مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک ہی وجہ بھی ایک ہی وجہ بھی. اگر شاعر کوئی شاعری بھی کر رہا ہے اور پھر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مادی حوالے سے جو کامیابی ہے وہ بھی اس کے پاس ہے, کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلنا کیسا رہتا ہے؟ آسان لگتا ہے آپ کو یا ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک ہی سمت میں کوئی صحیح طرح سے سفر کر سکتا ہے؟ زندگی گزارنے کا سلیقہ سب کے پاس تو ہوتا نہیں ہے. یہ تو ایک سلیقے والی بات ہو گئی کہ آپ جو ہیں شعر بھی بہت اچھے کہیں اور آپ کی مطلب فائنینشلی پوزیشن بھی بڑی اچھی ہو, سماج میں بھی آپ کا بڑا اسٹیٹس ہو. یہ تو خیر مطلب اللہ کی طرف سے اگر آپ کو انعامات مل رہے ہوں تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن بیشتر لوگ ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی شاعر بدحال ہیں یا سارے ہی شاعروں کا بڑا برا حال ہے بھی اور نہیں بھی ہے. شاعر کا یہ جو برا حال ہوتا ہے معاشی یا اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کمزور ہوتا ہے, وہ کیا وجہ ہے؟ مطلب شعر تو وہ کہہ رہا ہے, شاعری کے علاوہ وہ کوئی اور کام کیوں نہیں کر پا رہا ہوتا؟ شاعری ایسا کوئی خاص وہ ہے فن. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات بھی اس سے جڑ جائے گی کہ گلوکاری ہے یا مصوری ہے, دیگر فنون ہیں, اس سے متعلق لوگ ہمیں نسبتاً معاشی طور پر بھی خوشحال نظر آتے ہیں. شاعری میں بس لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فل ٹائم جاب ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ڈوب کے آدمی پا جا سراغ زندگی والی بات ہے کہ وہ کچھ جب تک وہ ڈوبے گا نہیں اس سے ملتا نہیں, موتی یا گوہر آبدار وغیرہ نہیں مل پائے گا. تو پھر وہ جب ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر باقی چیزوں سے وہ ہٹ جاتا ہے. تو پھر شاعری اسے کیا دیتی ہے اور کیا نہیں دیتی ہے. مومن صاحب آپ بھی شاعر ہیں اور میں بھی شاعرہ ہوں, آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی بات ہے اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی. لیکن بہرحال فوکس کرنا چاہیے آدمی کو اپنے ویسے بھی زندگی میں کہ وہ کتنا مستحکم ہو سکتا ہے. جس طرح وہ شعر اچھے کہتا ہے اس طرح وہ زندگی کے اور بھی جو چیزیں ہیں اس کو بھی اچھے سے لے کے ڈھنگ سے غم روزگار بھی دیکھے اور بھی دیگر چیزوں کے لیے بھی وہ ایفرٹس کرے. تو میرا خیال ہے وہ بھی بہت کامیاب ہوگا اور کامیاب ہوتے ہیں لوگ. ہمارے اطراف میں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں جو ہر طرح سے بہت لکی ہیں, لکی بول سکتے ہیں ہم. بالکل. فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں, اس ایک عمر میں بھلا کیا کیا کرے کوئی. خیر ہمیں تو اس وقت ایک وقفہ لینا ہے اور گفتگو کے سلسلے کو یہاں تھوڑا سا روکنا ہے. اسے آگے بڑھائیں گے وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے, کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے, دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں, لالی ووڈ, بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان, فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ. یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv. آپ ہمیں یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید.
ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعرہ سحر علی صاحبہ۔ وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ آپ کے بچپن کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ آپ نے شاعری کا بتایا کہ کس طرح شاعری کی طرف آپ آئیں، تعلیمی سلسلہ کیسا رہا، اور تعلیمی دور میں جب آپ اپنے کالج میں تھیں یا کالج کے بعد بھی اگر کسی تعلیمی ادارے میں تھیں تو وہاں کیا مشاغل تھے اور کیا مصروفیات رہیں؟ ظاہر ایجوکیشن پہ تو ہم نے کسی حد تک فوکس کیا جتنا ہم کر پاتے تھے، لیکن اس کے بعد جو دیگر سرگرمیاں ہوتی تھیں اس میں ہم بہت آگے تھے۔ پوری کوشش ہوتی تھی کہ ایسا کوئی بھی ادب کا پروگرام ہو تو اس میں میری کارکردگی ضرور ہو، اور کالج میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم جہاں بھی کسی بھی ادارے میں رہے ہم نے مشاعرے کا اہتمام ضرور کیا، نشستیں کی، ساتھ ساتھ چلتا رہا یہ ادب کا سلسلہ، ادب کا سلسلہ بھی اس وقت چلتا رہا بالکل۔ اور اسی سے تھوڑا آدمی اپنے اندر بحال رہتا ہے، مطلب وہ شاعری کی طرف زیادہ خوشی سے رہتا ہے کہ اس کو مواقع بھی ملتے رہتے ہیں۔ جب آپ شعر کہتے ہیں اور آپ کوئی سنتا نہیں ہے یا آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تو پھر تھوڑی مایوسی ہوتی ہے، لیکن جب آپ لوگوں میں ہوتے ہیں اور آپ کی سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں تو اچھا رہتا ہے۔ بالکل۔ آپ کو کوئی ایسے استاد یاد ہوں جنہوں نے شاعری کی طرف آپ کو آنے میں، یا جب انہوں نے دیکھا کہ آپ شعر کی طرف دلچسپی رکھتی ہیں تو حوصلہ افزائی کی ہو، آگے بڑھایا ہو؟ یہ میری بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ ایک تو مجھے اپنے والد صاحب سے سیکھنے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے وہ مجھے اس طرح نہیں سکھا پائے اور شاید میں اتنی جرت بھی نہیں کر پائی، لیکن بہرحال آپ کے گھر میں اگر ایک استاد ہو اور وہ تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور اس سے سیکھتے ہیں، لاشعوری طور پہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے پہلے استاد تو میرے والد ہی تھے، بہت سکھایا انہوں نے، بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اور جب سب سے بڑی بات ہے کہ شروع میں تو نہیں کی، لیکن جب میرا شعری مجموعہ آیا اور ادبی حلقوں میں اس کی کافی پذیرائی ہوئی تو انہوں نے بھی سنا کہ بھئی، اور تو پھر اس کے بعد سے ان کو احساس ہوا کہ شاید اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر بہت اچھا انہوں نے مجھے دیکھا کس طرح شعر کہتی ہوں۔ اور اسکول کالج میں یا کہیں کوئی ایسے استاد ملے ہوں، اور اگر ملے تو ایسے اساتذہ کیا کردار ادا کرتے ہیں کسی طالب علم کو؟ میرے سر تھے، سر ہارون تھے ہمارے، وہ بھی اردو کے سر تھے، بہت اچھے تھے۔ اور سر اکبر تھے، وہ بہت اچھے تھے۔ سر مظہر تھے، وہ بہت اچھے تھے۔ ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے ہمیشہ مجھے میری حوصلہ افزائی کی اور میرے ٹیلنٹ کو سراہا کہ یہ بہت اچھا شعر کہتی ہے، بہت اچھی۔ تو وہاں بھی میں نے بہت سیکھا۔ اچھا، ہم صرف یہ نہیں کہ میرا یہ تھا کہ میں شاعری تو تھی میرے اندر، لیکن ہم اپنے اساتذہ سے ویسے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو بہت سیکھنے کا موقع ملا اور آپ بڑے مہربان لوگ تھے وہ۔ بالکل۔ آپ نے سب سے پہلے کون سی کتاب پڑھی، کس شاعر کو پڑھا، اور فیض کو پڑھا؟ کتنا اثر انداز ہوا؟ بہت زیادہ۔ فیض کو پڑھا، اس کے بعد پھر ابا سے یہ سنتی تھی کہ جس نے غالب کو نہیں پڑھا تو اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، تو میں نے کہا اچھا غالب کو بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر میں نے ان سے غالب کو پڑھا، ایک شعر، دو شعر وہ مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ پھر مجھے واقعی اندازہ ہوا کہ جس نے غالب کو نہیں پڑھا اس نے واقعی نہیں کچھ پڑھا، غالب کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد پروین شاکر سے ان دنوں ہماری ایسی کہ بہت اچھے، مطلب کہ بہت بڑی شاعرہ ہیں، بہت اچھی، تو ان کی بھی کتابیں پڑھیں اور ان سے بھی بہت انسپائر ہوئے کہ بھئی ایک خاتون جو ماشاءاللہ ہر لحاظ سے خوش شکل بھی ہیں اور اچھی بھی ہیں اور شعر بھی بہت عمدہ کہتی ہیں، تو ایسا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ایک ایسا آتا ہے نا ذہن میں کہ شعر اگر ہم کہتے ہیں تو ہم ایسے نظر آئیں۔ خیر ہم ویسے نظر آئے یا نہیں نظر آئے، لیکن ہم نے کوشش ضرور کی کہ کچھ شعر کہہ سکیں۔ تو خیر پروین کا تو بہت بڑا مقام ہے اور اس خلا کو تو کوئی پر ہی نہیں کر سکا۔ اب تک بھی میں سمجھتی ہوں جتنی بھی شاعرات ہیں مجھ سمیت، پروین کے پاس تو نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو نئی نسل ہے شاعرات کی خاص طور پر، وہ پروین شاکر سے متاثر نظر آتے ہیں بہت، اور ان کی شاعری کے علاوہ دیگر جو ان کی شخصیت کے پہلو ہیں
ان کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بھی نقل کی جائے اور ان کو بھی ویسے ہی برتا جائے جیسے انہوں نے برتا، یا اس کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ اسے کس طرح دیکھتی ہیں، اور کوئی بھی نئی شاعرہ اپنے رنگ میں کیوں نہیں کہنا چاہ رہی ہوتی؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم پروین کے سوچتے ضرور ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ پروین کے رنگ میں کون کہتا ہے، سب کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے. ہاں سوچ ایسی ضرور ہوتی ہوگی کہ شاید ہم ایسا کہہ سکیں یا ایسا دکھ سکیں یا ایسا کر سکیں، لیکن ایسا ہوتا کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہو. وہ اپنی ذات میں ایک الگ شخصیت کی مالک تھی، ہماری اپنی ایک الگ شخصیت ہے، اور لوگوں کی بھی الگ الگ شخصیت ہے. صحیح. پروین شاکر کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شاعرات ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا. آج بھی شاعرات ہیں ہمارے ادبی منظرنامے پر موجود بھی ہیں. ان پروین شاکر کے علاوہ کس شاعرہ کو آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے آپ کی شخصیت پر یا اردو شاعری کا جو منظرنامہ ہے اس پر اثرات مرتب کیے؟ بہت اچھی شاعرات ہیں ہمارے درمیان، ایسا نہیں ہے. زہرا آپا ہیں، بالکل، بہت بہت پیاری خاتون، ماشاءاللہ بہت اچھے شعر کہتی ہیں. کشور ہیں جی، اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن مجھے کشور اچھی لگتی ہیں. ان کا ایک فہمیدہ ریاض ہیں، وہ بھی مجھے بہت پسند ہے. تو ان لوگوں کا ایک تیور ہے، ان کے شعر کہنے کا ایک انداز ہے جو بہرحال اثر انداز تو ہوتا ہی. آپ کے اوپر، آپ کی شاعری پر آپ کے والد صاحب کی شاعری، ان کی شخصیت کتنی اثر انداز ہوئی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کی شخصیت کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوئی ہو، لیکن شاعری تو بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوئی. جب ہم شروع شاعری کر رہے تھے اور ہم نے مشاعرے پڑھنا شروع کیے تھے، تو اس وقت تو خیر کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کاوش عمر صاحب کی بیٹی، لیکن جنہیں بھی معلوم ہوا تو کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ جب پہلے آتے ہیں تو بڑے جج کیے جاتے ہیں کہ ابھی والد صاحب نے لکھ کے دے دیا ہے، ظاہر ہے. تو ایسا رہا آپ کے ساتھ، آپ کو بھی یہ باتیں سننے کو ملی؟ اور یہ ہوتا ہی ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو شروع میں لوگوں نے یہی سوچا کہ بھئی والد صاحب اتنے بڑے شاعر ہیں، ان کو بھی لکھ کے دے دیا ہوگا. تو یہ آوازیں آتی تھیں، باتیں ہوتی تھیں جو ہم تک بھی آتی تھیں. میں نے کہا اچھا خیر. تو کیسا لگتا تھا، کیسا محسوس؟ بہت برا لگتا تھا کافی، کہ ہم مطلب اس کو کیسے وہ کریں گے، لیکن اس کو کرنا میرے لیے بہت آسان ہوا. جب میری کتاب آئی 2006 میں تمہارے غم کے موسم میں، جی، تو اس کے بعد سے ہی جب ہم نے پیرزادہ قاسم سے اور جتنے بھی لوگ ہیں جن سے لکھوایا ہم نے کہ بھی آپ لکھیں، تو سرشار صدیقی سے، تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے لکھا تو ہر ایک نے یہی کہا کہ اس کا جو رنگ سخن ہے اس کے والد سے بالکل الگ ہے، اس کا انداز بہت الگ ہے. تو ان سب لوگوں نے مجھے الگ کیا ان سے. صحیح. اس میں میں نے کیا کیا ہوگا، بڑے لوگ تھے، سینئر لوگ ہیں، ظاہر ہے تو انہیں تو بڑا اندازہ ہوتا ہے. چونکہ وہ میرے والد صاحب کے دوستوں میں بھی رہے، تو انہیں اور زیادہ اندازہ تھا. اور سچی بات تو یہ کہ میں نے اپنے والد صاحب جیسا کہ ایک شعر بھی نہیں کہا. مطلب وہ ایک بہت کلاسیکل شاعر تھے وہ. بالکل. تو ہم اس طرح کے شعر، ہم وہ رنگ ہی نہیں ہے، وہ اسلوب ہی نہیں ہے میرا. والد صاحب کا کوئی شعر یاد ہو تو ہمارے ناظرین کو سنائیں. والد صاحب کا شعر سناتی ہوں آپ کو. چلو تو سانس نہ ابھرے، واہ، رکو تو چاپ نہ لو، واہ، کہ اس شہر میں سائے کا اعتبار نہیں. واہ، کیا کہنے کہ اس شہر. اور بھی بہت سارے شعر ہیں، لیکن ہنسی ہو، مہجبی ہو، نازنی ہو، واہ، ہنسی ہو، مہجبی ہو، نازنی ہو، میرا حسن نظر شامل ہے ورنہ کیا کہنے، تم اتنی خوبصورت بھی نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. اس طرح کے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ والد صاحب نے لکھ کے دے دیا ہوگا، اور بھی کچھ باتیں سنتے ہیں جو نوواردان ہوتے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کسی کو لکھ کے بھی دیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ؟ بالکل ہوتا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہے کہ سچ کی بڑی ایک طاقت ہوتی ہے، بڑی اس کی ایک
वर्थ होती है कि आप अगर शेर कहते हैं और ख़ुद कहते हैं तो उसको पजीराई भी मिलेगी, उसे इज़्ज़त भी मिलेगी जी। क्योंकि ये सच्चाई का वादा होता है कि सच है तो यकीनन एक ना एक दिन कहीं ना कहीं वो नाम कमाएगा, नाम बनाएगा। हो सकता है उसमें वक्त लगे, लेकिन उस वक्त के बाद एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि लोग कहेंगे ये शेर तो बड़ा अच्छा है, उसने ख़ुद कहा है। बिल्कुल। तो वो अपनी कहीं ना कहीं शनाख्त ज़रूर बनाएगा। और ये ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन जब आप झूठ का सहारा लेते हैं तो झूठ आपको कभी इज़्ज़त तो नहीं दे सकता, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ठीक है, वक्ती तौर पे आपकी पजीराई हो सकती है, आपको पसंद किया जा सकता है, आप ठीक है सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो इज़्ज़त नहीं पा सकता कहीं पर। एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि लोगों की समझ में आ जाता है कि कौन शेर कहता है, कौन शेर नहीं कहता है, और ये लोग जानते हैं। देखिए आज के दौर में क्या आप ये समझते हैं कि इतने बाशऊर नहीं लोग कि वो सच और झूठ को ना परख सकें? बिल्कुल। या सच्चे शेर। तो इसके बाद भी ऐसे लोग मंजरनामे पर क्यों चलते रहते हैं, नज़र आते रहते हैं? हम देखते हैं कि कुछ जो आपकी तकरीबात हैं या मुशायरे हैं उन तक में वो नज़र आ रहे होते हैं। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि सबसे आसान काम है ये। तो जैसे कि हर फील्ड होती है ना, बिल्कुल, कि भाई कोई शोबिज़ में चला जाता है, कोई गुलकार बन जाता है, कोई अदाकार बन जाता है, तो वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं बन रहे तो हम शायर बन जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज़रा थोड़ा आसान है। हमने क्या करना है, एक दो गज़लें ही तो लिखवानी है। मैं आपसे पूछूंगा ये आसान किस हवाले से, किस एतबार से है, क्योंकि बहुत से लोग अभी देख रहे हैं और वो सोचेंगे कि शायर बनना आसान है। मैं पूछूंगा कितना आसान है एक वक्फे के बाद। नाज़रीन कराम, हमारे साथ सहर अली साहिबा मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ सिलसिला कलाम ज़रा सा टूट रहा है, इसे जोड़ना है। एक वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिए। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान। वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालात हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन, या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फे के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायरा सहर अली साहिबा। वक्फे पे जाने से पहले बातचीत हो रही थी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो खुद शेर नहीं कहते और शायर कहलाते हैं। क्या समझती हैं कि कितना आसान है कि खुद शेर कहे बगैर शायर कहलाना? और फिर इसी से मुत्तसिल एक और सवाल कि कोई अगर शायर इब्तिदा में कोई नौजवान है, शायरी में दिलचस्पी रखता है या वो सोचता है कि उसे शायरी करनी चाहिए, तो क्या वो शायर बन सकता है और किस तरह बन सकता है? क्या वो शायर बन सकता है? पहले सवाल का जवाब दूँ? हाँ, दोनों सवाल के। पहले सवाल तो ये है कि आसान है, उसका जवाब मैंने आपको दिया तो कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये फील्ड ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें करना क्या है आपको यही तो करना है कि आपको कुछ गज़लें पढ़नी है जी। आप उसकी अदायगी सही कर पाएँ या ना कर पाएँ, आप उसकी रूह के साथ उसको पढ़ पाएँ या ना पढ़ पाएँ, लेकिन आप कुछ तो करेंगे ना, माइक पे आके कुछ तो शेर पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो जो सामने पब्लिक बैठी हुई है वो आपको दाद देगी। और वो अच्छा, ख़वातीन को ज़्यादा एडवांटेज है इसका। मर्दों को मैं नहीं कहती कि मर्दों को बड़ी मुश्किल होती है, ख़वातीन को इत्तेफाक से वो ज़्यादा दाद मिल जाती है। शेर समझ में उनके आता है या नहीं आता है वो एक दीगर बात है। अच्छा, अब वो प्रैक्टिस बन जाती है ना, फिर जाहिर जब किसी से आपने 2 गज़ल लिखाई तो आप 4 भी लिखवा सकते हैं, फिर वार्ड भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। फिर ऐसे बाद औक़ात मजमुआ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप साहिब किताब हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लोग आपका जिक्र भी करते हैं कि भाई उन्होंने किताब भी लिखी हुई है। लेकिन तमाम बातों के बावजूद फिर मैं वही बात कहूँगी कि इज़्ज़त आपको सच ही देगा। देर पा नहीं होता। बिल्कुल। ये सब वक्ती बातें हैं। ये जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा,
यही हमारे कानों में आवाज़ आती है बिल्कुल। और यही सच है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि जैसे अगर कोई शेर कहना चाहता है वो शायरी कैसे कर सकता है? पहली बात तो कि वो मुताला करे, अगर उसको शेर व अदब से दिलचस्पी है तो वो मुताला करे, पढ़े अच्छे शायरों को, अच्छे अदीबों को। अगर उसके अंदर ये वर्थ है, अगर वो शेर कहने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है तो कुदरती तौर पे तो फिर वो तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता शेर कहने से, क्योंकि ये कोई मतलब सोची समझी स्कीम के तहत तो शेर नहीं कहना होता है ना। सही है। तो ये तो बस अल्लाह की है कि वो अता है उसकी, तो आपने शेर कहना शुरू किया, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि अगर आपके आसपास आपका कोई सीनियर है जो अच्छे शेर कहता है, आप उससे शेर सुना सकते हैं, उससे आप इस्लाह ले सकते हैं, सादे कागज़ पे नहीं लेकिन ले सकते हैं आप। सादे कागज़ पर इस्लाह लेना क्या होता है? मतलब ये कि आपने किसी को कागज़ दे दिया, जो अभी हम इससे पहले और आपने कहा जी इस पे गज़ल लिख दें जी, भाई कागज़ तो आपका अपना है ना जी, शेर अपने नहीं है तो क्या हुआ? बिल्कुल, यही बात है। वाह, कोई गज़ल हमारे नाज़रीन को सुनाए। एक गज़ल आपकी नज़र। उसकी आँखों से दोस्ती हुई है, वाह, उसकी आँखों से दोस्ती हुई है, तब कहीं जाके रोशनी हुई है। वाह, क्या कहने, वाह। उसकी आँखों से दोस्ती हुई है, वाह, तब कहीं जाके रोशनी हुई है। वाह, सिर्फ ये शाम ही नहीं है सर्द, वाह, सिर्फ ये शाम ही नहीं है सर्द, बर्फ बातों में भी जमी हुई है। क्या बात, क्या कहने। और ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ, वाह, ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ, ये मोहब्बत तो मैंने की हुई है। क्या कहने, वाह। तुमसे इतना भी कह नहीं पाई, वाह, तुमसे इतना भी कह नहीं पाई, तुमसे मिलकर मुझे खुशी क्या हुई है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। इतने बरहम हो किस लिए आखिर, वाह, इतने बरहम हो किस लिए आखिर, क्या मोहब्बत में कुछ कमी हुई है। क्या कहने। उसकी आँखों से दोस्ती हुई है, क्या कहने, तब कहीं जाके रोशनी हुई है। क्या कहने, वाह वाह वाह। कोई नज़्म भी सुनाइएगा। नज़्म तो मेरे पास काफ़ी तवील होती है, इसलिए आप गज़ल ही सुने तो ज़्यादा अच्छा है। जो आपके मिजाज में आए। ज़रा भी खौफ नहीं है उसे खसारे का, वाह, ज़रा भी खौफ नहीं है उसे खसारे का, वो आदमी है किसी और ही सितारे का। वाह, क्या कहने। वो दोनों मेज़ पे कब से उदास बैठे हैं, वाह, वो दोनों मेज़ पे कब से उदास बैठे हैं, जवाब ना में जो आया है इस्तखारे का। वाह, क्या कहने, क्या है उस मिजाज की सब तलखियाँ कबूल मुझे, वाह, है उस मिजाज की सब कबूल। तलखियाँ कबूल मुझे, कोई मिला तो सही मुझको अपने वारे का। क्या कहने। वो कैनवस पे बनाता रहा हंसी मंजर, वाह, वो कैनवस पे बनाता रहा हंसी मंजर, हमारी आँख में डूबे हुए सितारे क्या का। कहने। वाह, अना की जंग तो दोनों ही हार बैठे थे, वाह, अना की जंग तो दोनों ही हार बैठे थे, अब अपना सोग मनाऊं कि अपने प्यारे का। क्या कहने। ज़रा भी खौफ नहीं है उसे खसारे का, क्या कहने। वो आदमी है किसी और ही सितारे का। वाह, क्या कहने। आपने गज़लें भी कहीं और आपका जो पहला मजमूआ है उसमें नज़में भी शामिल हैं। इजहार के लिए आपको मौजू सिन्फ कौन सी लगी? मैंने जब लिखने का आगाज़ किया तो मुझे नज़्म ही ज़्यादा मैंने लिखी, मेरे मिजाज से करीब थी और मुझे ऐसा लगा कि इसका कैनवस बहुत वसी है। हम अपने जज्बात के इजहार के लिए इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास वो है कि हम आज़ादी भी होती है कुछ। तो नज़में मुझे ज़्यादा अपने मिजाज से अपने से करीब लगी। मैंने बहुत नज़में लिखी। उस वक्त जब मेरी किताब आई तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई ये नज़मों की शायर हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये छाप जो है वो मुझसे खुद हटी, फिर गज़लें कहना शुरू कर दी, फिर बहुत गज़लें कहीं। ये सोच कर हुआ या ये वैसे ही लाशऊरी तौर पे हुआ? असल में आप जब नहीं, मैं लाशऊरी तौर पे भी नहीं कहूँगी, मुझे ऐसा लगा कि हम जब
शेर सुनाते हैं तो हमें इसकी दाद जो है फौरी मिलती है जी अगर शेर अच्छा है। जी तो मुशायरों में अगर आप नज़में सुनाते हैं तो उसकी थोड़े सुनने वाले कम होते हैं, समझने वाले भी कम होते हैं, और उसको उस तरह दाद भी नहीं मिल पाती, उसकी पजीराई उस तरह नहीं हो पाती। हालांकि आप बहुत अच्छी नज़म, बहुत आला नज़म सुना दें तो ठीक है, कुछ ख़ास लोग होते हैं, कुछ ख़ास जहन होते हैं जो उसको सुनते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर हम मुशायरे पढ़ते हैं तो हमें गज़ल सुनानी चाहिए। फिर मैंने बहुत गज़लें कहीं और फिर अंदाज़ा हुआ कि हाँ भाई, आपको बहरहाल गज़ल की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। गज़ल एक अपने आप को कल भी मनवाती रही है और आज भी मनवाती है। बिल्कुल। तो जो दो मिसरों में बात होती है उसकी एक अपनी अहमियत है। आप मुशायरों में भी शरीक होती हैं और काफ़ी मुशायरे आपने पढ़े। हमारी जो मुशायरे की रिवायत है इसमें भी कुछ हम देखते हैं कि तब्दीलियाँ आ रही हैं। पहले लोग बैठकर सुना करते थे, बैठकर मुशायरे में शायर शेर पेश करते थे। अब ये फर्शी नशिस्तों के बजाय कुर्सियाँ आ गई, फिर खड़े होकर भी शेर सुनाए जाने लगे। इसमें ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप इसे कैसे देखती हैं? जिस तरह हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, उसी तरह मुशायरा भी इसकी ज़द में आ गया। लेकिन मैं समझती हूँ कि मुशायरे की जो एक तहज़ीब है, उस तहज़ीब के साथ तो वो बहुत खूबसूरत लगती है कि आपने अभी फर्शी नशिस्त है, उसमें शायर बैठे हैं और सुनने वाले बैठे हैं, और उसमें एक ख़ास रंग होता है उस वक्त मुशायरे का, जिसमें ये अफरा तफरी और ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती। बड़ा मज़ा आता है सुनने का भी और सुनाने का भी। तो उन चीज़ों से तो हम आहिस्ता आहिस्ता महरूम होते चले जा रहे हैं। तो अब हम सुनाते हैं तो हमने खड़े भी डाइस पे भी सुनाना है। लेकिन बहरहाल मैं बहुत मिस करती हूँ उन तमाम चीज़ों को। और इत्तेफाक की बात है कि जब से हमने 20 साल 21 साल हमें हो गए शेर कहते हुए, तो बहुत अच्छे मुशायरे भी हमारे हिस्से में आए, बहुत अच्छे सीनियर शोरा के साथ हमने पढ़ा और उस तहज़ीब के साथ पढ़ा। तो खैर इतनी अब ज़्यादा हसरतें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल नए आने वालों को थोड़ी वो मिस करते होंगे। बिल्कुल। बहुत सी बातें हुई, कुछ बातें मेरे जहन में यकीनन अभी भी हैं, लेकिन प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं कि कोई बात आपके जहन में हो जो की जानी चाहिए तो वो कीजिए। मैं जो भी कुछ मैंने कहा ठीक है, वो उसमें ऐसी बातें भी आ गई जो यकीनन लोगों को नागवार भी गुजरेंगी। पहले से माजरत चाहती हूँ सब लोगों से, लेकिन ये कि मैं सब लोगों से, आने वाले लोगों को ख़ास तौर पे कहती हूँ जो जूनियर हैं हमारे और जिनको शेर व अदब से मोहब्बत है और जो शेर कहना चाहते हैं और जो शेर कह रहे हैं, वो किताब से दोस्ती कर रखें, वो किताब से दोस्ती रखें, वो पढ़ें, वो मुताला करें, उन्हें हर वो चीज़ मिलेगी जो वो चाहते हैं। लेकिन वो अगर चाहेंगे कि वो रातों रात अरबपति, मतलब मेरा मतलब है कि रातों रात शायर बन जाए, हाँ बिल्कुल मारूफ, तो रातों रात तो कुछ भी नहीं बनता है ना। और जो भी बनता है, अगर कोई बन भी जाता है तो फेक ही होता है। कुछ लम्हे नहीं पता चलता, कुछ अरसे, लेकिन बाद में पता चलता है जी वो सब फेक ही था। तो बहरहाल इज़्ज़त जो है वो अल्लाह ताला सच्चाई में रखता है। सच्चा शेर कहें, ख़ुद कहें, इंशाअल्लाह ज़रूर पजीराई होगी। और हमारे यहाँ ऐसी कोई मायूसी का आलम नहीं है। लोग शेर कह रहे हैं, लोग गज़लें कह रहे हैं, किताबें आ रही हैं, तक़रीबात हो रही हैं, वही समय माशाल्लाह से। तो इम्कानात रोशन, इम्कानात रोशन। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन कराम, आज आपने कराची से ताल्लुक़ रखने वाली एक मारूफ़ शायरा मोहतरमा सहर अली से मुलाकात की। आपने इनकी गुफ्तगू भी समाअत की और इनकी शायरी भी सुनी। आइंदा भी हम आपको ऐसी ही अदबी शख्सियात से मिलवाते रहेंगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अदब और अदीब तरक्की करते रहें। आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।